آج ایک نہایت ویلاگ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کی وفات انتقال کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کالم نگار بھی تھے، نوائے وقت میں کالم لکھا کرتے تھے۔ جب نوائے وقت کے 2 صفحات کو ایک صفحے میں تبدیل کیا گیا، ایڈیٹوریل کا صفحہ، تو کئی کالم نگاروں کو پھر وہاں پہ جگہ بنانے میں مشکل پیش آئی تو دیگر اخبارات میں چلے گئے۔ ان میں ڈاکٹر احمد سلیم صاحب بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کے ساتھ میری کافی دعا سلام ہوا کرتی تھی، دوستی ہوا کرتی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، فون پر بھی بات ہو جایا کرتی تھی۔ جب انہوں نے 92 میں لکھنا شروع کیا، اس کے بعد اپنا کالم روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کے مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان کا کالم شائع ہوتا تھا مجھے بھیجا کرتے تھے، دوسرے دوستوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ان کا شعبہ ہارٹ تھا، دل تھا، کارڈیالوجسٹ تھے۔ وہ عملی طور پر کارڈیک سرجن کے طور پر بھی کام کرتے رہے، لیکن ایک عرصے سے وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پروفیسر کے طور پر پڑھا رہے تھے، ٹیچنگ کر رہے تھے۔ وہاں بھی ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ہم ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے دیگر ڈاکٹرز کے بھی انٹرویو کروا دیے، جن میں پرنسپل صاحب کا انٹرویو بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب سے عموماً موبائل پر بات ہوا کرتی تھی۔ وہ آرٹیکل بڑے زبردست قسم کے لکھا کرتے تھے، اپنے فیلڈ کے حوالے سے نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست، عالمی سیاست پر وہ کھل کر لکھتے تھے اور ان کے زیادہ تر آرٹیکل بڑے ہی زبردست ہوا کرتے تھے۔ ہمارے نوائے وقت کے کولیگ ڈاکٹر سلیم اختر شیخ صاحب کی طرف سے پرسوں مجھے موبائل پر میسج آیا کہ کافی عرصہ ہو گیا ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کا کالم نہیں آیا، انہوں نے کالم نہیں بھیجا۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی نوٹ تو کیا ہے کہ شاید 1 ماہ ہو گیا کہ ان کا کالم نہیں آیا، جبکہ جب بھی وہ کالم لکھتے تھے، جب بھی شائع ہوتا تھا، اسی روز وہ کالم مجھے بھیج دیا کرتے تھے، دیگر دوستوں کو بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح پتہ کرتے ہیں، لیکن صبح کس نے دیکھی؟ میں نے فوری طور پر ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کے نمبر پر کال کی، لیکن کال کے جواب میں کہا گیا کہ پلیز میسج۔ اس کے بعد میں نے میسج یہ کیا کہ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب، آپ تو اپنا کالم روزانہ کی بنیاد پر جب بھی شائع ہوتا تھا بھیج دیا کرتے تھے، اب کچھ عرصہ ہو گیا کہ آپ کا کالم نہیں آ رہا، خیریت تو ہے، ٹھیک تو ہے؟ تو اس کے جواب میں ٹیکسٹ میسج آیا کہ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب 24 ستمبر کو وفات پا چکے ہیں۔ اس سے چند روز پہلے بھی ان کا کالم مجھے موصول ہوا تھا۔ ان کا کالم مجھے 22 ستمبر کو موصول ہوا تھا، جبکہ ان کے گھر والوں کی طرف سے کہا گیا کہ 24 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا ٹیکسٹ میسج کر کے کہ آخر کار ہوا کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ان کو دل کا ہی دورہ پڑا تھا، دل کے ڈاکٹر تھے لیکن دل کے دورے نے ان کی جان لے لی۔ مجھے خود بھی انجائنا کا مسئلہ تھا، میری بھی انجیوگرافی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی بھی مرض لے لیں، ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی مرض کا آخری آپشن ہوتا ہے آپریشن، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل کا ایسا معاملہ ہے، دل کے ڈاکٹر پہلے آپشن کے طور پر آپریشن کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب آپریشن کے اور فوری طور پر اینجیوگرافی کے بھی قائل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو بھی مسئلہ ہوا تھا، میں نے ان کی بھی اینجیوگرافی نہیں کروائی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دل کے حوالے سے آپریشن آخری آپشن ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ڈاکٹر برادران پہلے آپشن کے طور پر دل کا آپریشن کر ڈالتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کی طرف سے کہا جاتا تھا۔ یہ ویلاگ تو ہم بنا رہے ہیں ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کے حوالے سے، اپنے طور پر ان کے کولیگ سے ملنے کی کوشش کریں گے، ان کے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کتاب موت سے واپسی کی طرف، اس کے لیے بھی ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کی طرف سے 1-2 واقعات بتائے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسا تو کوئی واقعہ نہیں بتایا تھا کہ جو ان سے متعلق ہو، لیکن انہوں نے 2 واقعات اس طرح سے بتائے تھے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ مڑیا قبرستان یہ گارڈن ٹاؤن کے ایک حصے میں واقع ہے۔ وہاں پہ شاید ڈاکٹر صاحب کی اپنی بھی اب تربت بن گئی ہو، وہاں پہ ان کے والدین اور بڑوں کی قبریں ہیں۔ تو ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ برسات کا موسم تھا، میں وہاں پہ گیا، اپنے والدین کی قبروں کو دیکھا کہ کسی کو نقصان تو نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں جب وہاں سے واپس آنے لگا تو ایک قبر کے قریب ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، بوڑھی خاتون تھی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ بیٹا یہ دیکھ میری قبر بیٹھ گئی ہے، ڈھہ گئی ہے، تو اس کو تھوڑا سا درست کروا دو۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں آیا، یہ مائی کیا کہہ رہی ہے، خاتون کیا کہہ رہی ہے، بڑھیا کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے باہر آیا، قبرستان سے باہر نکلا،
قبرستان کی 4 دیواری ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مستری کو اپنے ساتھ لیا، مزدور کو ساتھ لیا، جا کے قبر کو صحیح کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے سر کو حیرانی سے، پریشانی سے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ قبر سے باہر کھڑی ہوئی بڑھیا مائی اماں جی کہہ رہی ہیں کہ میری قبر بیٹھ گئی ہے، اس کو درست کروا دو۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میری قبر بیٹھ گئی ہے، اس کو درست کروا دو، تو ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک مرتبہ بھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں، خود کہہ رہی ہیں کہ میری قبر ہے، بیٹھ گئی ہے، اس کو درست کروا دو۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ گھر جا کے مجھے یہ سارا خیال آیا، اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہی بتایا گیا کہ وہیں پہ اسی قبرستان میں ایک بابا جی کسی کے خواب میں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری قبر کے قریب سے گندا پانی گزر رہا ہے تو اس کو ذرا روک دیا جائے۔ جس شخص کی خواب میں وہ بابا جی آئے تھے انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا، دیگر لوگوں کو بتایا، تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، ایسے ہی آپ کو کوئی خواب آ گیا، خیال آ گیا۔ لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ان کو اسی طرح سے خواب میں بابا جی کی طرف سے بتایا گیا، تو پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا، قبرستان کی انتظامیہ کو بتایا۔ کافی لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، قبر کو کھودا گیا تو واقعی ان کے کفن کے ایک کونے پر اس طرح کا پانی ٹچ کرنے ہی والا تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ صاف پانی نہیں ہے۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ ان کی میت کو وہاں سے باہر نکالا گیا، ایک چارپائی کے اوپر رکھا گیا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اصرار کیا گیا کہ ان کا چہرہ دیکھ لیا جائے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ کفن کو کوئی ذکر نہیں پہنچی ہوئی تھی، کفن بالکل سفید، بالکل ستھرا تھا، اس پر کسی قسم کا کوئی بھی داغ یا میل نہیں تھی۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگوں کے اصرار پر ان کا چہرہ دیکھا گیا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بابا جی کا چہرہ دیکھا، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کے لواحقین کون تھے اور قبر کتنی پرانی تھی۔ اس بارے میں بھی ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ان کا ایک مرتبہ پھر جنازہ کروایا گیا اور ان کو دفنا دیا گیا۔ یہ واقعہ سنانے والے ڈاکٹر احمد سلیم صاحب اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کے حوالے سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا۔ میرے استاد ہیں، ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے، گورنمنٹ ہائی اسکول بچے کی، تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب، لیکن کبھی یہ ہمارا قصبہ، بچے کی قصبہ ضلع شیخوپورہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ مرزا اقبال محمد بیگ صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ آج کل وہ لاہور میں سیٹل ہیں اور وہ کسی اور اسکول میں بھی ہیڈ ماسٹر کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تعلیم کے محکمے میں بھی ایک بڑے افسر کے عہدے پر تعینات رہے تھے۔ انہوں نے پرائیویٹ اسکول وہاں پہ بنایا تھا۔ پرائیویٹ اسکول ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قومیہ لیا گیا تھا۔ اس طرح سے ہمارے سارے کے سارے اساتذہ، وہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے استاد تھے وہ سرکاری اسکولوں کے استاد ہو گئے۔ اسی طرح سے یہ لوگ سرکاری ملازمت میں آ گئے۔ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اقبال محمد بیگ صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے دل کا عارضہ ہے۔ تو میں نے کہا جناب اس حوالے سے مجھے آپ حکم دیجئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ PIC میں ذرا بات کر لیجئے۔ ہم وہاں پہ گئے تھے، آپ چونکہ صحافی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی واقفیت ہو، دعا سلام ہو، وہاں پہ ہم گئے تھے تو انہوں نے 6 ماہ کا ٹائم دیا ہے، تو آپ کوئی سفارش کیجئے، کسی سے بات کیجئے تاکہ اینجیوگرافی جلدی ہو جائے، اگر اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے وہ بھی جلد ہو جائے۔ تو میری اتنی زیادہ واقفیت نہیں، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میری اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ میں نے امتیاز طارق صاحب کے میرے کلیگ ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، ڈاکٹر احمد سلیم صاحب سے بات کر لیجئے، وہ بھی کارڈیالوجسٹ ہیں، وہ کوئی درست مشورہ دے دیں گے۔ میں نے ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کو فون کیا۔ ان دنوں جو نوائے وقت میں کالم نگاری کیا کرتے تھے، نوائے وقت سے جب انہوں نے کالم نگاری دوسرے اخبارات میں شروع کی، اس کے باوجود بھی میرے اور ان کے مابین اچھی دعا سلام رہی۔ کئی معاملات میں ان سے میں مشاورت کرتا رہا۔ میں نے ان سے بات کی کہ میرے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں کل صبح وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آ جائیں، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں موجود ہوں گا، مجھ سے مل لیں۔ میں نے یہی میسج جناب اقبال محمد بیگ صاحب کو دے دیا۔ اسی شام مجھے اقبال محمد بیگ صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ
میں جیسے ہی ڈاکٹر صاحب سے ملا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے، چلیے ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی تیاری کے بغیر ہی آئے تھے، میرا بیٹا ساتھ تھا، لیکن انہوں نے ہمیں وہاں پہ داخل کر لیا، شاید پہلے اینجیوگرافی ہو چکی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ داخل کرنے کے بعد انہوں نے میری اینجیوپلاسٹی بھی کر دی۔ ایک سٹنٹ پڑنے والا تھا، وہ سٹنٹ ڈال دیا گیا اور کوئی پیسہ نہیں لیا گیا۔ اقبال محمد بیگ صاحب اس طرح سے فوری طور پر علاج ہو جانے پر نہایت ہی شکر گزار تھے۔ ان کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں آپ کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اور ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کو بھی۔ میں نے کہا سر کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کے بچے ہیں۔ لیکن اقبال محمد بیگ صاحب کی طرف سے کہا گیا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ بتائیے کہ کیا گفٹ لینا چاہتے ہیں۔ بندہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اچھا سا موبائل فون لے دیں، یا پھر ٹیب دے دیں، یا پھر لیپ ٹاپ گفٹ کر دیں۔ تو اقبال محمد بیگ صاحب کی طرف سے زیادہ ہی اصرار کیا گیا کہ نہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے سوٹ لینا ہے، کیا لینا ہے، کیا کچھ جو کچھ بھی آپ نے لینا ہے، جو کچھ آپ چاہیں، جس طرح کی چیز آپ چاہیں۔ تو میں نے پھر سوچا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کیجئے میرے لیے، ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کے لیے ایک میں نے 3 چیزیں ان کو بتائیں کہ تین چیزیں ہم 2 کے لیے پھر آپ لے دیجئے۔ تو وہ ناظرین آپ 1 منٹ کے لیے بلکہ آدھے منٹ کے لیے اندازہ کیجئے کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی۔ جو 3 میں نے ان کو کہہ دیا کہ میرے لیے بھی 3 اور ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کے لیے بھی 3، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ تو اب میں بتاتا ہوں، میں نے انہیں کہا جی کہ ایک تو جان نماز ہمیں دے دیا جائے، دوسرا میں نے کہا کہ سر پہ نماز کے دوران لینے والی کیپ لے دیجیے، اور تیسرا ایک تسبیح ہمیں لے دیجیے۔ تو اقبال محمد بیگ صاحب اس پر تھوڑا سا مسکرائے، اور اگلے ہی روز انہوں نے یہ تینوں چیزیں ہمارے حوالے کر دیں، اور چائے پینے کے بھی روادار نہیں ہوئے۔ میں نے ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کو بتایا تو انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے جو گفٹ مانگا ہے وہ بالکل درست مانگا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر احمد سلیم صاحب، وہ انسانیت کی واقعی خدمت کر رہے تھے۔ ان کو جب بھی کسی مریض کے بارے میں کہا کہ اس کو اس طرح کا مسئلہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، انہوں نے اس مریض کے جانے پر یا پھر اس مریض کے موبائل پر رابطہ کرنے پر اس کی مکمل طرح سے، پوری طرح سے مدد کی۔ اور آج ڈاکٹر احمد سلیم صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کی یادیں ہمارے درمیان رہ گئی ہیں، ان کے کالم ہمارے درمیان رہ گئے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان کے لواحقین کے ساتھ بھی بات ہو سکے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے جو کولیگ تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، ان کے ساتھ ان کی کس طرح سے بنتی تھی، کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر تھا، کس طرح سے ان کے ساتھ رویہ تھا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مڑیاں قبرستان بھی جائیں گے، یہاں پہ آج کل وہ آسودہ خاک ہیں۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کی رحلت کے بارے میں ویلاگ مکمل کرنے سے تھوڑی دیر پہلے 2 لوگوں سے بات ہوئی، متعلقہ لوگ ہیں۔ ایک تو اقبال صاحب سے بات ہوئی، اقبال محمد بیگ صاحب سے، جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان کا سٹنٹ انہوں نے ڈلوا دیا تھا، اور جناح ہاسپٹل میں وہ سٹنٹنگ کی گئی تھی۔ میں نے اقبال صاحب کو فون کیا، ان کو بتایا کہ اس طرح سے احمد سلیم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی طرف سے انتہائی زیادہ افسوس کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اکٹھے چلتے ہیں ان کے گھر، فاتحہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ گھر والوں سے تو میری اتنی کوئی واقفیت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کل میں دیکھ لیتا ہوں مڑیاں قبرستان میں ان کی قبر کہاں پہ ہے، پھر اکٹھے ایک مرتبہ پھر وہاں پہ چلے جائیں گے۔ اقبال محمد بیگ صاحب کی طرف سے ہی مجھے احمد حسن صاحب کا نمبر بھی دیا گیا، جنہوں نے ان کو سٹنٹ ڈالا تھا۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے میری کال پک کر لی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کار ہوا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کو دل کا ہی اٹیک ہوا ہے، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کو پہلے کبھی ایسا کوئی مسئلہ دل کا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، یہی ان کو پہلا زندگی میں اٹیک ہوا اور جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔